تو جناب حکومت وقت کی جو ہے اعلیٰ عدلیہ پہ مہربانیاں جو ہیں جاری ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ انتہائی شور شرابے کے باوجود جو ہے اسمبلی کے اندر جو ہے ترامیم جو ہے منظور کرائی گئی، جس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی. اسی طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بھی جو ہے تبدیلی کی بات ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں جناب محترم عابد زبیری صاحب، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں اور اس ایکشن کمیٹی کے قائدین بھی ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے. زبیری صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں شو میں. زبیری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جس طرح سے متواتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شور شرابے کی پرواہ نہیں ہے، کوئی حکومت جو ہے ڈیبیٹ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے ججز کی تعداد سپریم کورٹ کے 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی. اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد کہ ایک عام آدمی کے لیے کہتے ہیں نا انصاف حاصل کرنا وہ آسان ہو جائے گا، اس کے لیے سہل ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، انصاف تو ہمارے یہاں قتل ہو چکا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں. عوام کی کوئی فکر نہیں کرتا، صرف ان کو اپنی حکومت کی اپنی طول دینے کی کوشش ہو رہی ہے. ہر طرح کے بل پاس کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا تماشا ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں. نہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے، نہ وہ کمیٹیز میں جاتے ہیں، بل آتے ہیں، پاس ہوتے ہیں. ہر طرح کی قانون سازی کی جا رہی ہے، ترمیم کر دی گئی ہے جس سے آئین کا پورا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اب یہ 34 کل تک تو ہم آج صبح تک تو دیکھ رہے تھے کہ 25 کا سڈنلی وہ 34 ہو گیا اور انہوں نے وہ پاس بھی کر دیا بغیر اینی ڈیبیٹ کے. وہ پاس ہو گیا. اور تو آپ دیکھیے اس 34 کا اٹ از پیک، دے آر ٹرائنگ ٹو پیک دا کورٹ. ان کو شک ہے کہ یہ ججز ابھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، تو وہ آج ان کا یہی مقصد ہے کہ آپ ججز اتنے بنا دو کہ وہ بالکل ان کو کنٹرول کرنے میں ان کی آسانی ہو جائے. یہ تباہ کر دیا ہے. اور یہ بھول رہے ہیں کہ آئندہ ان کے یہی جج جو آئیں گے اس طرح سے، وہ انہی کے خلاف ایکشن لے رہے ہوں گے ایونچولی. ہمیشہ تو یہ حکومت میں نہیں رہیں گے یا سوچ رہے ہیں جیسے ہر ایکسٹینشن دیے جا رہے ہیں، اپنی طول دیے جا رہے ہیں اپنی حکومتوں کو. اور یہ تو کم از کم یہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے نا. یہ تو آئین میں اس میں بھی ترمیم کر دیں کہ جی وہ ہمیشہ کی لائف ٹائم کے لیے پارلیمنٹ ہوگی، اور لائف ٹائم کے ذریعے یہ سارے یہ جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زندگی بھر ان عہدوں میں بیٹھے رہیں گے. اچھا، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ججز کی تعداد میں اضافہ جو ہے اس کی بات ہوئی ہے. تو یہ جو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ہیں 34 ہو جائیں گے. بھارت جو ہے ملک ہے، 1.25 ارب کا ملک ہے، وہاں پہ ججز کی تعداد صرف 33 ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے. اور پھر باقی ممالک سے بھی اگر آپ موازنہ کریں تو یہی صورتحال ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹس میں جو ہے وہ سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، بہت ساری اسامیاں خالی ہیں ہائی کورٹ ججز کی. لوور کورٹس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. جی نہیں، دیکھیں انصاف تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے دینے کا. دیکھیں ہائی کورٹ میں اتنی اسامیاں یہ خالی کر دیں گے کہ اپنے مرضی کے ججز وہاں بھی لگا دیں گے. جوڈیشری ٹوٹلی تباہ ہو رہی ہے. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ ابھی تک بیٹھ کے کیا ان سے پوچھا گیا اس طرح سے تعداد بڑھا دی جائے؟ کیونکہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں ان کے اس میں تعداد بڑھائی جا رہی ہے. کیا چیف جسٹس صاحب یا کسی سے پوچھا گیا کہ جی ہم یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ یہ انصاف کی یہ جو چورن ہے یہ اب نہیں چلتا. یہ انصاف چاہ رہے ہیں جلدی. سب سے زیادہ لیٹیگیشن تو ڈسٹرکٹ کورٹس میں، وہاں تو کچھ ہو نہیں رہا. اب یہ کیا ہوگا کہ اپنے مرضی کے ججز ہائی کورٹ میں بھی دیکھیں 25 یا 24 اسامیاں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اگر وہاں سے سارے ججز چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ سے، تو کتنی اسامیاں ہوں گی اس گورنمنٹ کو، یہ جو حکومت ہے اس کو کتنے ججز اپنی مرضی کے. کیونکہ یہی ابھی ہمارے بار کے الیکشن ہوئے ہیں، یہی لا منسٹر اور یہ لوگ سب سیویاں لیتے پھر رہے تھے لوگوں سے، لاؤ ہم تمہیں سیویاں دو، ہم تمہیں جج بنوائیں گے ہائی کورٹ میں. بڑی اسامیاں خالی ہونے والی ہیں. تو یہ اس طرح کی اپنی جوڈیشری کو تباہ کر رہے ہیں جوڈیشری کو، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں جوڈیشری کو تباہ کرنا ہے، اس کو بالکل تابع کرنا ہے، تاکہ ان کی جو یہ انلیگل حرکتیں کر رہے ہیں، جو اب ایک یہ ہائبرڈ رجیم سے اتھارٹیرین رجیم ہو گئی ہے، یہ انڈیکس میں دنیا کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اب یہاں ڈیموکریسی کی تو بات ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ایک ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی کو گارنٹی کرتی ہے. ہمارے یہاں جمہوریت تو رہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہی عدلیہ کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ختم کر دیا گیا ہے. اور اس وقت مجھے نہیں پتا کہ یہ جو آپ نے بات کی عابد زبیری صاحب کے کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ججز کی تقرری کا اختیار ہے وہ تو جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، جہاں پہ حکومت کو برتری ہے. اور یہ تعداد نہیں کہ وہی لوگ ججز کی تقرری کر رہے ہیں کہ جن کے مقدمات ججز کل کو سن سکتے ہیں، جو ابھی بھی میرے خیال میں زیر سماعت ہوں گے بہت ساروں کے. تو یہ ایک بڑا تعداد نہیں آ گیا؟ نہیں، بہت زیادہ آ گیا. دیکھیں آپ یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ
کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جو لیٹیگیشن ہماری عدالتوں میں کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جو ہوتا ہے, مطلب جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں, اس میں زیادہ تر ساری کیسز ہی حکومت پرائیویٹ انسان کے خلاف تو ریٹ پٹیشن داخل ہی نہیں ہوتی, وہ تو ہوتی حکومت کی اہلکاروں کے خلاف یا کسی پہ یا کوئی لا چیلنج ہوتا ہے یا کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی بنیادی حقوق کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے, اس کے سلسلے میں یہ پٹیشنز ہوتی ہیں. سب سے زیادہ لیٹیگنٹ تو ان عدالتوں میں حکومت ہوتی ہے, اور وہی اب سارا اختیار خود لے لیا, پارلیمان نے خود لے لیا جس کا حکومت حصہ ہوتی ہے, میرے سوال اور یہ وہی کہ اب فیصلے جوڈیشل اب اپنی کمیشن مرضی. جو ہے, جوڈیشل کمیشن کا کیا رول ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ نظر ہی آ رہا ہے کہ حکومت کو اب یہ تو حکومت کل کو اکثریت حاصل ہے وہاں پر, تو وہ جس کو جی چاہے وہ جج تو لگائے جہاں چاہے لگائے. دیکھیے وہ تو کل پتہ لگے گا. کل چیف جسٹس صاحب نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا, کل پتہ لگے گا کیا ہوگا وہاں, کس کی اکثریت ہوگی, کیونکہ ایک اسامی تو ابھی خالی ہے. وہ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جج نہیں اپوائنٹ ہو جاتا. تو لیکن وہ کل انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کال کر لیا, اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ ہینڈل کریں گے. اگر انہوں نے اکثریت حاصل کر لی ہے تو ٹھیک ہے, مائنورٹی میں بن کے بیٹھ جائیں. اگر اپنے کورٹ کو سامنے, جیسے جو پچھلے چیف جسٹس نے پورا انہوں نے تو راستہ کھولا تھا تباہ کرنے کا کورٹ کا, تو اب وہ فائنلی اس کی فائنل ہم اب جنازہ ہی دیکھ رہے ہیں اب تو. اچھا, جو مطلب ہے کہ وکلا جو بات, جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے, اور آپ لوگوں نے ایک اپنا وہ بنایا ہوا ہے, نہیں تحریک ہماری, یہ جو آپ ایکشن بات کمیٹی کرتے بنائی ہوئی ہے. جی بار بار میں اگر جی سوال کر لوں, جو میری کل ایک سینئر جی وکیل سے بات ہو رہی تھی جو کہ مشہور و معروف وکلا تحریک میں بھی شامل تھے, انہوں نے کہا کہ بڑا فرق آ گیا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے مطلب ہے وکلا برادری تقسیم ہے, اور اس والی تحریک کی قیادت خود چیف جسٹس مطلب ہے ایک جج کر رہے تھے, جن کو مطلب ہے ٹھیک ہے وہ بعد میں متنازع ثابت دیکھیں ہوئے. تو اب جو ہے بڑی چیزیں بدل چکی ہیں, اب جو ہے غالباً اتنی بالکل مؤثر نہ رہے وکیل جو ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, اکثر وکلا اس پہ بڑی متحد ہے. ایکشن کمیٹی دیکھیے ہر زمانے کی ہر ایشو پہ سچویشن دوسری ہوتی ہے. اب آپ ہماری آج کی سچویشن کا اس تاریخ اس سے موازنہ نہیں کر سکتے. اس وقت کوئی آئینی ترمیم نہیں آئی تھی, اس میں ایک چیف جسٹس کو بے دخل کیا گیا تھا, ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ایک 3 نومبر کا ایکشن لیا تھا جس نے اب پھر سے مارشل لاء ڈکلیئر کیا تھا اس کے اندر سے, اور اس کی محرکات, اس کی چیزیں آتی, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ بھی حاصل تھی. یہاں تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو سب سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے سب ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں. وہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت جو اسٹیبلشمنٹ حکم دے رہی ہے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جوڈیشری کو بالکل تابع کرنا ہے, اپنے مرضی کے فیصلے لینے, کیونکہ سب سے زیادہ لیٹیگیشن تو ان کے خلاف ہے. نہیں, لیکن یہ اب تو یہ ایک پٹیشنز داخل براڈ ہو چکی ہیں. کنسنسس ہے نا عابد صاحب کے تمام سیاسی, بقول آپ کے تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز نے تسلیم کر لیا ہے, تمام آپ کے مطلب ہے انسٹیٹیوشنز نے تسلیم کر لیا, تو ایک براڈ کنسنسس ہے. اس میں وکلا جو ہیں مطلب ہے بہت ہی آئسولیٹڈ نہیں, آپ جیسے جو تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, نہیں آپ لوگ ہماری حاصل ہو رہی ہے. جی پہلی بات تو تحریک چل رہی ہے. تحریک اب دیکھ میں وہی آپ سے کہا تھا, اس تحریک کا وہ ایشو نہیں جو آپ کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل آئی, ہم نے کیسز فائل کر دیے ہیں, کنونشنز کر دیے ہیں, اور جو ان کی جو مخالف گروپ ہے اس کی بارز نے, ایسوسی ایشنز نے, سب نے کنونشن کیے ہیں اور ریجیکٹ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو. سر تو جب ان کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کا لیگل چیلنج کیا گیا. اب لا ابھی ٹیک اپ کب ہوتا ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ آئینی ترمیم صحیح ہے یا غلط ہے, یا آپ کا ایک بالکل اس کو تباہ کر دیا گیا جوڈیشری کو. اگر آپ کو قبول ہے تو آپ اس کو اپ ہولڈ کر لیں. اس کو ہمارا ویو یہ ہے کہ آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور جس طرح سے کی گئی ہے اس نے تو سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو بالکل تابع کر دیا. ایک اندر کورٹ کے اندر ایک پیریلل سسٹم بنا دیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا. پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا, وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور ساری چیزیں ہوں گی. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کل جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ہمارے کیسز ہم نے اس فائل میں کر کیا دیے. ہوتا ہے, ہم لوگ جس طرح سے جی مجھے بریفلی اگر مطلب ہے, کیونکہ جی سیگمنٹ کا جی وقت ختم ہو رہا ہے, کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بھی تبدیلیاں, کیا آپ کی رائے ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں پریکٹس پروسیجر بل جو ہے وہ تو قانون ہے بالکل غیر آئینی تھا, لیکن سپریم کورٹ کے فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی اکثریت سے اس کو اپہولڈ کر لیا. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ ہر وقت چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ انڈر آرٹیکل 191 یہ تو سپریم کورٹ کے رولز ہوتے ہیں, انٹرنل رولز وہ ان کے آتے ہیں. اب انہوں نے ایک دفعہ بنا دیا, اس کو اپہولڈ کر لیا, اس کے بعد ترمیم نہیں آ سکتی تھی. جو آرڈیننس انہوں نے پاس کیا وہ آج انہوں نے پیش کر دیا ہوگا. اب دیکھنا اس میں کیا ترمیم کرتے ہیں. وہ کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن پہ ترمیم کریں گے. وہ چاہتے ہیں کچھ ججز ان کے جو ان کے وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہیں, وہ چاہیں گے کسی طرح ان کو شامل کر لیا جائے اس کمیٹی کے اندر, اور وہی ججز جو ان کے سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ یا ججز بھی لگا دیا جائے, تاکہ فیصلے, کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کا اگر یہ اور سارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز وہاں چلے جاتے تو بیسیکلی ختم ہو گیا ہمارا.
کیونکہ ہمارے حساب سے دو ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ہائی کورٹس آف پاکستان وہ پروونسز کے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن اس کے اندر ایک تفریق کر کے اندر خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دی گئی، تو اس کا اچھا اس کے سربراہ کا میرے خیال میں وہ ہونا ہے، انتخاب ہونا ہے، کیا رائے ہے اس کی، وکلاء کی ایکشن کمیٹی کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، پوری آئینی ترمیم کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ پھر بھی کام کل ہوگا، یہ ہوگا نا، انتخاب تو ہونا ہے نا اس چیز کا۔ اب دیکھتے ہیں نا اس کا پتہ نہیں ہوتا یا نہیں، اب دیکھتے ہیں کل میٹنگ ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی وی ہیو ٹو ویٹ کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو کیسز فائل کیے گئے، لیکن اب وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرے، یا کل کی بینچ میں اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بننی ہے تو پھر کیا یہ جو کیسز ہم نے فائل کیے وہاں جائیں گے، یہ سب کل کے اوپر محیط ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور آج جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، وہ بھی سب دیکھ کے پھر ہم فیصلہ۔ اچھا زبیر صاحب، اس سیگمنٹ کا آخری سوال، آپ کے خیال میں چیف جسٹس کے سامنے کیا بڑے چیلنجز ہیں، اور کیا وہ جو ہے جو تقسیم نظر آ رہی ہے ججز کے اندر، خصوصاً اس زمانے میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، تو کیا یہ ججز کو متحد کر سکیں گے؟ میں بالکل کر پائیں گے، دیکھیں کیونکہ ان کا وہ بڑے اچھے اعلیٰ جج ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن دیکھتے ہیں جب چیف جسٹس بنتا ہے اس کے بعد ان کا کیا سب سے بڑا ان کا جو چیلنج ہے کہ سپریم کورٹ کی ساکھ کو بچانا، کہ سپریم کورٹ پاکستان کسی اور حکومت یا پارلیمان کے نیچے تابع نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کو ایکول ہے، اور ایک سیپریشن آف پاورز جو ایک تقسیم ہے ہماری یہاں طاقت کی انڈر کانسٹیٹیوشن، اس کو برقرار رکھیں، یہ نہ ہو کہ وہ دونوں پارلیمان حکومت ان پہ حاوی ہو جائے، اگر وہ ان پہ حاوی ہو گئے تو ہماری یہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی سر۔ بہت بہت شکریہ عابد ظہیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بظاہر کہ ٹھیک ہے حکومت جتنی جلد بازی کے ساتھ قانون سازی کر رہی ہے اور بلڈوز کر رہی ہے، اس سے بجائے اس کے کہ پاکستان میں تضادات کم ہوں، تضادات بڑھ رہے ہیں، اور جو محاذرائی کی کیفیت ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے اس میں آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ حکومتی موقف کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔